तस्करा ज़रा कर लेते हैं गवादर का, जहाँ पर धरना दिया गया था। अच्छा, धरना दिया गया, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उसका नोटिस लिया गया और वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इस पर अब्दुल कुद्दूस वज़िंजो साहब से बात करेंगे, जो कि वज़ीर आला साहब बलूचिस्तान के। और ये धरना जो है वो अभी, नोटिस तो अभी लिया गया है ये, लेकिन ये धरना जो है वो 28 रोज़ से जारी था। और जो धरने के सरबराह थे मौलाना हिदायतुर रहमान, उन्होंने कहा कि जी ये अच्छी बात है, वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है और उम्मीद है कि मामलात हल होंगे। ये मामलात क्या हैं, धरना क्यों दिया गया, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले आपसे वो शेयर करते हैं। बलूचिस्तान के साहिली शहर गवादर में मुतालबात के हक में 28 रोज से जारी धरने का वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। ट्वीट में वज़ीर आज़म का कहना है कि ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है बलूचिस्तान वज़ीर आज़म के दिल के करीब है। गैर कानूनी माहीगीरी के मसले पर नवंबर में ही वज़ारत दाखिला को हिदायत दी थी। इमरान खान हमेशा गरीब के साथ खड़ा है, इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान ने भी वज़ीर आज़म के नोटिस का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि मुतालबात पर अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं एहतजाज अवाम का हक है, लेकिन इन्हें इदारों के साथ ताउन करना चाहिए। 19 डिमांड्स हैं, जिसमें से 16 डिमांड गवर्नमेंट ने पूरे की हुई। डिमांड उनकी थी ट्रॉलिंग के हवाले से, उसमें भी उन्होंने कहा, मैं खुद उनके साथ बैठा मौलाना साहब के साथ, उन्होंने कहा बिल्कुल कमी आई है। 4 हफ्तों से जारी धरने में आम शहरी और ख़वातीन भी शरीक हैं, जिनका कहना है कि गैर कानूनी शिकार की वजह से मकामी माहीगीरों के लिए रोजगार कमाना मुमकिन नहीं रहा। मुतालिबात के मंजूर होने तक धरना जारी रहेगा। अच्छा जी, तो ये जनाब 28 दिन तक ये प्रोटेस्ट जारी रहा और इस प्रोटेस्ट में हम ये देख रहे थे कि सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट भी शामिल रहे, लोकल रेजिडेंट्स भी थे, लॉयर्स थे, जर्नलिस्ट थे, ख़वातीन भी थीं और उनका मुतालबा था कि जनाब ये जो इल्लीगल जो फ़िशिंग है इसका ख़ात्मा किया जाए। ये गवादर की कुछ जो कोस्ट है, यानी कि जो बंदरगाह है, उसके आसपास ये इल्लीगल जो फ़िशिंग की जाती है, माहीगीरी की जाती है, बड़े बड़े जो ट्रॉलर होते हैं उनके ज़रिए जो ये नेट डालकर एक तरह से जो साहिल समुंदर के पास कॉम्बिंग की जाती है। अच्छा, उसका नतीजा ये होता है कि जो आसपास जितनी भी समुद्री हयात है वो सारी ख़त्म हो जाती है, वो उस जाल में आ जाती है और जाल जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक उनके वो होते हैं, तो उनमें से निकलने के उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो उससे ये होता है कि ये ट्रॉलर तो चले जाते हैं और फिर उसके बाद जो वहाँ पर लोग जो आम माहीगीर हैं वो उससे बहुत बुरी तरह से मुतासर होते हैं, उनकी लाइवलीहुड मुतासर होने का ख़दशा होता है। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। हबीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे ज़रा जान लेते हैं कि ये मामला है क्या। हबीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब बेसिकली जो है वो सिंध जो ट्रॉलर्स ओनर्स एसोसिएशन है उसके भी हेड हैं और साथ में जो है वो और भी काफ़ी इस मामले में एक्टिव हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हबीबुल्लाह साहब, ये बताइएगा ये मामला है क्या, और 28 दिन तक इस मामले पे हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट जारी रहा, तो आपको लगता है कि कोई सोल्यूशन आगे दिखाई दे रहा है इस मसले का? देखिए, पहले तो हेलो जी हम सुन रहे हैं आपको। हेलो जी हबीबुल्लाह साहब, देखिए, हमारे जो सिंध गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, इसका बड़ा फुकदान है इस मामले पर गौर करने का। जो हमारे सिंध के ट्रॉलर वहाँ जाते हैं, पहले तो ट्रॉलर में थोड़ा सा डिफरेंस करना होगा कि एक फॉरेन डीप सी ट्रॉलर होते हैं और एक हमारे अपने लोकल फिशिंग ट्रॉलर है। ठीक है। तो हमारे जो लोकल फिशिंग ट्रॉलर है ये ऑफ बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं। ऑफ बॉटम में छोटी मछली वो बिल्कुल एकदम छोटी होती है, वो नहीं आती है। अच्छा। हमारे यहाँ एक जाल को हमारे एक इदारा है MFD, मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट। अच्छा। इन्होंने जो जाल का साइज हमें सजेस्ट किया हुआ है उसके मुताबिक हमारे ट्रॉलर शिकार करते हैं। अच्छा। अब हमारा जो शिकार है मछली का 80% जो एक्सपोर्ट होता है, 80% जो हमारी फिशिंग है वो हमारे ट्रॉलर पर डिपेंड करती है। अब इसमें एक्सपर्ट बैठकर इस मामले को हल करें और इनको सुने, क्योंकि ये आम आदमी अच्छा, आपने कहा कि हबीबुल्लाह साहब, आपने कहा कि आपके जो ट्रॉलर्स के जो जाल हैं, जो नेट हैं, उनका एक साइज मुकर्रर है, उसमें ये छोटी समुद्री हयात को उससे खतरा नहीं होता, जो बेबीज होते हैं फिशेस, उनको ऐसे खतरात नहीं होते।
تو یہ جو مسئلہ ہے جس کے اوپر پروٹیسٹ ہوتا رہا، یہ کون سے ٹرالر سے تھا؟ دیکھیں یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹ شامل ہو گئے ہیں جو اسمگلنگ کرتے ہیں اور ان کا ایران کے تھرو، ایران کے راستے سے اور ایران کا جتنا سامان آتا ہے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب وہ نام دے دیا اس کو فشنگ ٹرالر کا۔ فشنگ وہاں پر جتنی بھی ہوتی تھی وہ لیگل جو نیٹ سے ہوتے تھے ان سے وہ ٹرالنگ ہوتی رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا اگر ان کو منع کر دیتے ہیں، وہاں پر آنے سے روکتے ہیں تو ہماری ساری انڈسٹری بیٹھ جائے گی۔ اب اس کو غور کرنے، اس دونوں کے درمیان بیٹھ کر سندھ گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ کے لوگ، وہاں کے اسٹیک ہولڈر اور یہاں کے اسٹیک ہولڈر دونوں، بلوچستان اور سندھ کے اسٹیک ہولڈر بیٹھ کر اگر اس پر کچھ بات کریں تو حل نکل سکتا ہے۔ اگر یک طرفہ کارروائی ہوگی تو پھر یہاں کے سندھ کے لوگ آئے گی، جب بے روزگار ہوں گے تو یہ بھی آ کر جیسے وہ دھرنا دیتے ہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں اگر آتے ہیں تو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آ جائیں گے، کیونکہ اس کاروبار سے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ لاکھوں میں ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ بیسکلی جو مقامی طور پر لوگ ماہی گیری کرتے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے لوکلز کو، جو انٹرنیشنلی لوگ آتے ہیں جن کو خاص طور پر 1982 میں جن کو لائسنس جاری کیا گیا تھا فشنگ کا 200 ناٹیکل مائل تک، جو وہاں پر آ کے مچھلیاں پکڑتے ہیں، اس کے بعد ان کو صاف کرتے ہیں، جو مردہ مچھلیاں سمندر میں پھینکتے ہیں اور باقی اپنے ملکوں کو لے جاتے ہیں، مسئلہ ان سے آپ کی کہہ رہے ہیں؟ بالکل ان سے مسئلہ ان سے ہے، وہ ان کا جو فشنگ ہے نا بہت زیادہ اوور فشنگ کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے اگر ٹرالر جاتے بھی ہیں تو وہ ایک تو آف باٹم ٹرالنگ کرتے ہیں۔ آف باٹم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین سے اوپر کا جال چلتا ہے، تو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ دوسرا اس کے پاس جو بھی ان کو مچھلی ملتی ہے چھوٹی بڑی، دیکھو اس میں مچھلی میں کچھ سائزز ایسی ہوتی ہیں وہ بڑھتی نہیں ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ اب وہ 6 انچ کی ہوگی تو 6 انچ کی رہے گی، 8 انچ کی ہوگی 8 انچ کی رہے گی۔ اب وہ جو فارن ڈیپ سی ٹرالر آتے تھے وہ اس کے کام کی نہیں ہوتی، وہ پھینک دیتے تھے۔ ہمارے یہاں پر فش مل میں استعمال ہوتا ہے جو یہ چکن فیڈ کے لیے اس کا فیڈ بنتا ہے، تو ہمارے ٹرالر سے اس کو نقصان نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ٹرالر سے نقصان نہیں ہے، بہت سے مسائل سمندری حیات کے لیے پیدا ہو رہے ہیں، اب ہو یہ رہا ہے کہ 1982 میں تو پہلی دفعہ ہوا، 2018 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے لائسنس جاری کیا دوبارہ سے، ٹھیک ہے، فشنگ پالیسی ان کی سامنے آئی، کئی غیر ملکی کمپنیز کو انہوں نے لائسنس جاری کیے، تو یہ جو لائسنس ہے یہ ریویو کتنے عرصے 1 سال میں ہوتا ہے یا پھر جب تک مرضی ہو وہ وہی چلتا رہتا ہے؟ اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے متعلق کچھ کر سکتی ہے ابھی؟ ان سے ان کو پہلے ہم نے یہ بھی دے رہے تھے، ان کو فارن ڈسٹرکٹ ٹرالر کو دے رہے تھے، تو ہم نے ایک کیس بھی کیا ہوا ہے، ہمارا ہائی کورٹ میں کیس بھی ہے اور اس کو ہم نے روک لیا ہے، اسٹے لیا ہوا ہے، اور وہ فارن ٹرالر جو ہے وہ ان کو لیگل اجازت نہیں ہے۔ اب وہ یہ کچھ عرصہ پہلے 2-3 مہینے پہلے کچھ ٹرالر باہر دیکھے گئے لیکن وہ چوری چھپے سے ٹرالنگ کر رہے تھے، اس پر ہم نے آواز اٹھائی تو میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی نے کوشش کی کہ وہ پھر اب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ٹرالر ہے اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا نقصان وہ کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں اور اس سے مچھلی کو موقع نہیں ملتا پروان کرنے کا، اس کی نسل کشی ہوتی ہے۔ ہمارے جو طریقہ ہے اس سے مچھلی کی نسل کو پھر بھی موقع ملتا ہے، وہ بڑھتی ہے۔ ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے نا، جو نسل کشی ہو رہی ہے اس وقت وہ سندھ کے ساحل پر ہو رہی ہے۔ سندھ کے ساحل پر کریکس بنے ہوئے بہت سارے نیچرل کریکس ہیں، نیچرل ہیچریز ہیں، یہ ہے مسئلہ کہ ہر جگہ ہو رہی ہے، اور یہ جو سمندری حیات کی نہ صرف یہ کہ نسل کشی ہو رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیز آتی ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دیں۔ بہت شکریہ آپ کا حبیب اللہ خان نیازی صاحب، آپ نے موقف جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، فردر بھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ 28 روز سے یہ دھرنا جاری تھا، اور دھرنا ہو کیوں رہا تھا کہ یہ بین الاقوامی کمپنیز کو، انٹرنیشنل کمپنیز کو انہوں نے کیا ہوا یہ ہے کہ 1982 سے اسپیشل اکنامک زونز بنا کے لائسنس جاری کر دیے گئے کہ آپ آئیں اور آپ آ کے فشنگ کریں۔ اب ان کمپنیز نے کیا کیا کہ باریک مطلب نہایت باریک نیٹ والے جال لے کے آ گئے، جو تھوڑے سے نیٹ جن کے کھلے ہوتے ہیں تو ان میں سے چھوٹی مچھلیاں نکل جاتی ہیں، لیکن ان کے جو جالوں کی وجہ سے مچھلیاں نکل بھی نہیں پاتی۔ دوسرا کرتے یہ ہیں کہ وہ کارپیٹنگ کرتے ہیں، وہ ڈیپ سی کامبنگ کرتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ زمین کی سطح تک بھی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ ان کے پاس آ جاتی ہیں اور اس میں سے نکل نہیں پاتی۔
یعنی کہ آپ سوچیں کہ اگر کوئی آدھے کلومیٹر طویل جال ہوگا اور وہ اس طریقے سے کامبنگ کریں گے تو پھر کہاں سے؟ پھر وہ کرتے ہیں مچھلیوں کی صفائی، وہیں پہ آگے جا کے صفائی کے بعد جو کچرا ہے اس کو بھی واپس پھینک دیتے ہیں سمندر میں. تو پھر آپ سوچئے کہ رہ کیا جاتا ہے. 1982 میں ہوا، پھر اس کے بعد 2018 میں، ابھی پھر نون لیگ کی گورنمنٹ جب تھی تو انہوں نے نئے جو ہے وہ لائسنس جاری کیے. اب تحریک انصاف والے بھی وہ بتا رہے تھے نیازی صاحب کہ وہ کرنے جا رہے ہیں، حبیب اللہ خان نیازی صاحب یاد رکھیے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی یہ کرنے جا رہی تھی، لیکن ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ ایسا کریں گے تو مقامی ماہی گیری کی صنعت بالکل ختم ہو جائے گی اور ملک کو زر مبادلہ حاصل نہیں ہوگا. اچھا وہ جو ٹرالر آتے تھے نا جن کو لائسنس جاری کیے گئے تھے، وہ صفائی کر کے کچرا پھینکا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نکل گئے اپنے ملکوں کو. انہیں پتہ ہے انہیں کسی نے کیا کہنا ہے، اور گوادر کا ساحل بھی پھر خالی ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جناب اٹس ویری کنسرننگ. گورنمنٹ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب اب آپ نے نوٹس لیا ہے نا تو لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو کیسے دیکھیں نا، اس سے روزگار جو ہے جو وہ یا معاش جو ہے چھوٹے ماہی گیروں کا وہ وابستہ ہے، تو اس پر کام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.